اگر آپ کا خیال وسیع تر ہے تو انوار کائنات میں آپ کو ملے گی بات. اگر آپ کا خیال محدود ہے تو پھر آپ یہیں سے دیکھ لو کہ تمہارے جسم میں درد ہے. جسم میں درد ہے کہ جان میں درد ہے؟ جسم میں تو ہے نہیں، درد تو جان میں ہے، اور جان جان آفرین کی ہے. اگر جان جان آفرین کی ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، یہ ہمارا دخل ہی کیا ہے؟ اگر یہ اس کا کام ہے تو پھر اسی کا نام ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پھر پہچان کہاں مشکل ہوئی؟ کہیں بھی مشکل نہ ہوئی. اگر آپ پھیلتے ہوئے تصور رکھتے ہو تو پھیل کے دیکھو وسیع کائنات اور وسیع ستاروں کو دیکھو، دریاؤں کی روانیاں دیکھو، بادلوں کی دیکھو، اور پھولوں کی رنگت دیکھو، اور ان کے اندر بلبل پرندے چہچہانا دیکھو. پھر اگر آپ اپنے آپ میں دیکھو، اپنے خیال کو دیکھو، اپنی آنکھ کو دیکھو، اپنی بینائیوں کو دیکھو، چھوٹے سے بچے کو دیکھو گہوارے کے اندر چون چاں کرتا ہے، اور یہی جو ہے عقل کو دبدبا لے کے آئے گا اور کہے گا ہم کیا ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس اسی بڑھاپے میں سے ہوتا ہوا اور پھر خاموش مٹی میں جا کے سو جائے گا. 4 دن کا میلہ آخر ختم ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ تم جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کریم کا جلوہ قریب ہے. تکلیف میں ہو اللہ قریب ہے، اگر تکلیف نہیں ہے تو پھر تو بہت ہی قریب ہے. تکلیف والے کو تو بہت جلدی اللہ ملتا ہے کہ وہ تکلیف میں جس کو پکارتا ہے وہی قریب ہوتا ہے. تکلیف میں پکار نکلتی ہے، اور پکار جو ہے یہ جس نام کی نکلے گی وہی نام قریب ہوگا. اللہ کے نام کی نکلتی ہے تو اللہ قریب ہے، یعنی کہ وہ پھر سوئے ہوئے اور پھر کروٹ کروٹ ان کے وجود سے ذکر الہی نکلتا ہے، اللہ اللہ. سمجھ نا، یعنی کہ ان کو غم یا تکلیف اپنے تقرب کا پیغام پر بنا کے بھیجی جاتی ہے. تکلیف بھیجی جاتی ہے کہ ذرا میرے قریب ہو جاؤ، اور غم بھیجا جاتا ہے تاکہ غم میرے قریب لے آئے تمہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو غم اور تکلیف جو ہے وہ تقرب کی دعوت لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس کے دل سے جب نکلتی ہے اللہ، اور رات کی تنہائیوں اور سناٹوں میں دن کے وقت ہر وقت، تو وہ پھر اللہ کہتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی سوال کراتا ہے. سوال بھی آپ کا آیا تو اس کو تکلیف آپ دی، پھر اسے دعا کا طریقہ سکھایا، پھر دعا خود ہی منظور کر دی. یعنی کہ تقرب جو ہے تو اس حال میں بھی ہے جس حال میں آپ ہیں، اور جس حال سے آپ نکل کے آگے حال میں جائیں گے وہاں بھی تقرب کی راہ ہے. تو وہ ہے کہ محدود زندگی جو ہے یہ بھی پیغام ہے وصال حق کا، اور لامحدود تصور جو ہے وہ بھی پیغام ہے وصال حق. اور یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ وہ محدود کو اپنی لامحدود ذات کا جلوہ جو ہے وہ ہر رنگ میں دکھا رہا ہے. آپ بات سمجھیں نا، ہر رنگ میں دکھا رہا ہے. آپ کی خوشیوں میں، آپ کے غم میں، آپ کی محفلوں میں، آپ کی تنہائیوں میں، آپ کی شب میں، آپ کے دن میں، آپ کے ہر حال میں. تو اگر آپ صادق ہو، یہ صداقت ہے، آپ کو ہر حال میں وہ جلوہ نظر آئے گا. اور اگر آپ سچے نہیں ہو ذات میں تو آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گا. گویا کہ اس کا جو پہلا ضروری پیغام ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا جلوہ، اللہ کریم کا علم اور اللہ کریم کا تقرب اسی کائنات میں ملنا ہے، اسی زندگی میں ملنا ہے. یہی ایام ہیں اور یہی کچھ ہے جو کچھ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں جی ابھی کچھ اور چیز شامل ہو تو میں سمجھوں. راج میں آپ سمجھ رہے ہیں، یا کوئی اور شرط ہو کہ جی اس حالت میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کچھ اور ہونا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں غریبوں نے سمجھا، امیروں نے مانا، تکلیف والوں نے مانا، راحت والوں نے مانا، دور والوں نے مانا، نزدیک والوں نے مانا. ہر حال میں ہما حال ماننے والے پیدا ہوتے رہے. لہذا اللہ کریم کو ماننے کی اور اس کے تقرب کی شرط آپ کی طرف سے عائد نہیں ہو سکتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟
کہ جو زندگی ہے یہی زندگی ہے. لہذا اب یہ شرط نہ لگانا کہ پہلے یہ ہو جائے پہلے وہ ہو جائے پھر ایسا تو ہو جائے جی یہ تو ہو جائے. جو کچھ ہے اس کو یہی مان لو کیونکہ اس کے بعد وقت ختم ہے. ایک طریقہ یہی کائنات عین جمال ہے, یہی کائنات عین حقیقت کا آئینہ ہے. اسی میں آپ کو حقیقت نظر آ رہی ہے, اور جن کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ اسی کائنات میں کفر دیکھ رہے ہیں. اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے نور بھی پیدا کیا میں نے اندھیرا بھی پیدا کیا. اب جو اندھیرے کے شوقین ہیں انہیں ہر طرف اندھیرے ہی نظر آئے گا, گمراہی نظر آئے گی, کمزوری نظر آئے گی, جی کچھ بھی نہیں ہے, انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فرق زندگی دی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. پتہ ہو جائے گا اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کیا زندگی ہے. اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں اللہ کریم نے آپ کی زندگی میں کیا کچھ پیدا فرمایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھو یہ بات اس کو آپ استعمال کرو اپنی زندگی میں. مثلا اللہ تعالی محدود لا شریک لا وجود لیکن ہر جگہ موجود, اور آپ کی زندگی میں دکھ بے شمار اور آپ کی زندگی میں بے شمار کام, بڑے مصیبتیں, بڑے واقعات. تو آپ کیسے اس کے ساتھ برابری کرو گے یا پہچانو گے؟ مطلب وہ کہ وسیع تر عظیم تر اور بلند تر بات ہے اور آپ کی زندگی کی محدود تر زندگی ہے. تو اگر یہ محدود نہ پہچانے تو پھر علم کیسے ملا؟ علم تو یہی ہے کہ اس محدود کی زندگی میں لامحدود کی طرح رکھو. آپ سمجھ یہی تھا. آپ کیا کرنا, آپ نے اس کے اندر آپ یہ دیکھو کہ گھر کے اندر قدم قدم پر گھریلو زندگی میں قدم قدم پر آپ کو دعا کی ضرورت پڑے گی. قدم قدم پر آپ کو گلاب ڈالنے کا خیال آئے گا. قدم قدم پر آپ ذرا ادھر تشریف رکھو نا, میں آتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی انسان نہیں ہے. آپ سب غور کرو کتنا امیر ہو, کتنا لطف دار زندگی ہو, کوئی انسان ایسا نہیں جس کو آنسو نہ دیجیے گا. تو گویا کہ وہ کیفیت جو سب انسانوں کو ملتی ہے اسی کیفیت کے اندر وہ تقرر ملتا ہے. حال تو بدلتا جا رہا ہے لیکن وہ کیفیت سب کے اوپر آئے گی جسے آپ آنسو کہتے ہیں اور خوشی جو کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ حالات کو گنے نہ, گنتی نہ کریں تو حالات ایک کیفیت کا نام ہے. جیسا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو حالات کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے, ایک رستہ ہے, ایک سفر ہے, یا غم ہے یا خوشی ہے, یا محبت ہے یا ٹھنڈک ہے, یا اندر گرمی ہے یا سوز ہے. اور اسی کے اندر اس کی پہچان ہے کہ اپنے جذبوں کو, اپنے وجدان کو, اپنے ایقان کو, اپنے ایمان کو عرفان بناؤ. کچھ بھی نہیں کرنا, اسی کو عرفان بنانا ہے. جذبات تمہارے اندر موجود ہے, وجدان تمہارے پاس ہے, شعور موجود ہے, زندگی موجود ہے. غم یہیں سے ملے گا, خوشی پاس بیٹھی ہوئی ملے گی, چھوٹا موٹا غریبی بھی ہوگی ہر ایک اوپر, ہر ایک اوپر. تو بھی ہم محسوس کرتے ہیں بڑے امیر ہے. وہ سنا اس کے پاس آٹا نہیں آج کل, ہمارے پاس بڑی خرید ہے جی ماشاء اللہ میرا مکان بن گیا جی, مبارک ہو. جی خیر مبارک ہو, آپ کو مکان بن گیا. کہتے ہیں کوئی ایسا مان نہیں آیا ابھی, اب غیر مبارک ہوگی, غریبی شروع ہو گئی نا, مکان بن گیا مبارک ہو, امیری آ گئی نا, سامان نہیں ملا تو بڑی غریبی آ گئی. کہتے پیسے سارے خرچ ہو گئے. کہتے حیثیت بڑی اچھی ہو گئی ہے, مبارک ہو. کہتے کچھ رات کو نیند نہیں آتی تو خیر مبارک. بیماری شروع ہو گئی. بہت اچھا جا رہا ہے زندگی, ٹھیک نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. کہتے اللہ نے بڑی مہربانی کی, بہت اچھا بیوی ملا. کہتے عذاب بھی ہے جو برداشت کر رہا ہوں,
مدعا یہ ہے کہ یہ برداشت کرنے کا نام ہے کبھی زندگی، کبھی لطف کا نام زندگی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی سرور ہے، کبھی قریب ہے، کبھی دور ہے. یہ ساری چیزیں اسی کے اندر اللہ کا نور ہے. اور بات میں بالکل اللہ اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ جس نو ڈھونڈنا ہے تیتھوں دور نہیں. اللہ اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ جس نو ڈھونڈنا ہے تیتھی دور نہیں. شاہ رلتی بہت قریب ہے وہ تیرا اپنا قلب حضور نہیں. جام چٹ وانگوں انا آپ ہوئے آفتاب دا کچھ قصور نہیں. پردہ غفلت دا پئی ہدایت اللہ تاہی تو دنوں دسدا نور نہیں. بات غفلت کے پردے کی ہے. آپ غافل ہونا چھوڑ دو تو میں اگر تو درخت میں سے رونقیں ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی، جاگنے والا تھا نا موسیٰ علیہ السلام، درخت سے آواز آ رہی ہے تو میں تمہارا رات ہوں. تو آپ اگر کہیں تو سننے والے تو بنو اور بولنے والے تو بولے گا. آپ جاگنے والے بنو آپ اس انداز سے اگر آپ سوتے ہوئے بھی کرنا چاہو نا بات کہ تیرے فضل کے سارے سو رہا ہوں، اور اس خیال سے کہ تیرے سامنے نیند کیا ہے تو جاگنا کیا ہے، تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے تو ہماری نیندوں کو بیداری میں بدل دے. تو مہربانی کا تو یہ اللہ کا انعام ہے، جب چاہے جہاں چاہے کر سکتا. اس لیے دعا کرو کہ یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے. آپ کو سمجھ آنا بہت آسان ہے. آپ یہ دیکھو کہ جن لوگوں کو سمجھ آئی نا وہ ہر پیشے میں لوگ ہیں. ثابت کیا ہوا؟ پیشے نہیں ہے، ہر حال میں لوگ ہیں. حال بھی کوئی ہے ضروری نہیں ہے، اور دنیا کے ہر علاقے میں ہے، گویا کہ علاقہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی کہ زندگی کے ہر حصے میں ہے، گویا کہ ہر حصہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ہر دور قرب حاصل کر سکتا ہے، اور ہر شعبہ حیات اس کے تقرب حاصل کر سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے آپ ولی اللہ ملیں گے جو پلوانی کرتے تھے، اور ولی اللہ تھے پلوانی اور ولی اللہ، اور بڑے بڑے ایسے واقعات دنیا میں جو دانساز تھے اور ورزش کشتی. اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ، پہلوان تھے اور بڑے بزرگ نام لیتے ہیں ان کا، تو کشتی میں مشہور ولی اللہ کیسے بنے. ان کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ہمارے اس پہلوان کو شکست دے دے گا ہم اس کو اتنا انعام دے دیں گے، 10,000 اشرفی. خیر اعلان ہو گیا، کمزور سے آدمی کھاڑے میں آ گیا. نے بات کی، غریب ہوں، سید ہوں، 3 بیٹیاں بیانے والی، اور آپ پہلوان گر گئے. اس کو 10,000 روپئے لانے کے لیے مگر آپ گر گئے، شکست ہو گئے، وہ پیسے لے کے چلا گیا. یہ ولی اللہ ہو گئے. بڑھتی سی کہانی ہے، اور پہ کہانی میں آئی تو نہیں. تو گویا کہ شکست میں اللہ ہے، کبھی فتح میں اللہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تمہارے مزاج کے انداز کی بات ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہاں پر حال نہیں ہے. ہر مزاج کے اندر، ہر حال کے اندر، ہر انداز کے اندر، اس شعبے میں، اس شعبے میں، اس دفتر میں، اس دفتر میں، اس وقت میں، اس وقت میں، زندگی میں، زندگی کے بعد. موت کسی کی ولایت دیتی ہے، کسی کی زندگی دیتی ہے، کسی کو غریبی دیتی ہے، کسی کو دولت دیتی ہے. ہر حال، ہر آدمی کی. اس لیے یہ جتنی کثرت نظر آ رہی ہے، اس کثرت کے اندر آپ وعدت دیکھو. اگر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی تو کہانی بن جائے گی. وعدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار کثرت